کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے۔ حدیث سن لیجیے گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہاں جی، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آگے فرمایا کہ حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے، حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ان حالات کو بدل دیا جائے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو حالات بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حیران ہوتا ہوں، بے دینوں پر نہیں دینداروں پر۔ وہ دنیا کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ او بھائی کبھی تو کھڑے ہو کر کہو کہ آؤ رب کی طرف آؤ، یہ ساری چیزیں وہاں سے میسر آئیں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں وہ ساری کی ساری ترجیحات جو آپ ہمیں جو ہے وہ متعین کر کے بتاتے کس جگہ موجود تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی بالکل قریب ہوتی ہے۔ رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حالات تو تبدیل ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ بندہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس بات پر ہنستا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جی ہاں۔ اس پر صحابی نے کیا جواب دیا کہ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تو میں نے کہا کہ ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ رب کی خیر سے ہم کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ یاد رکھے مومن مسلمان کا سب سے بڑا اثاثہ یہی ہے کہ ہر لمحے جو ہے اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے، اور وہ امید اللہ کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں، نہ حکمرانوں کی طرف نہ کسی اور کی طرف، کسی کی طرف بھی نہیں، امید اللہ کی طرف۔ اچھے لوگ لا کر بٹھانا، ایماندار دیانتدار لوگ لا کے بٹھانا، یہ سب کام کس کا؟ ایک ایک آدمی کے ذریعے قوموں کے مزاج کو تبدیل کر دینا، قوموں کے معاملات کو تبدیل کر دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو قوم کے کرنے والا کام یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے طور پر اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ رب علی شان انشاءاللہ مسائل کا حل نکالے گا۔